بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون الفتن كقطع الليل المظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے فتنوں کے بارے میں امت کو پہلے ہی سے آگاہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے بڑی دولت ایمان کو بنایا ہے، اور اس کائنات میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ جس انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کی توفیق مل گئی، وہ انسان اس کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، حق کی تلقین کرنے والے ہیں اور صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو ایمان اور ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ایمان والوں کے لیے روئے زمین کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قیامت کے قریب جو بھی فتنے آئیں گے وہ لوگوں کو اعمال سے دور کریں گے، اور کچھ فتنے لوگوں کو ایمان سے دور کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ فتنے سے ڈرنے کی تعلیم دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے: اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ، ہم آپ سے ایسے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اور ایسے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں۔ قیامت کے قریب دجال کا فتنہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے: اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، ہم آپ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی فتنے ہیں، یہ فتنے انسانوں کے لیے ایمان لیوا ہوتے ہیں، اور انسانوں کو اعمال سے اور یقین کے راستوں سے کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا: میرے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔
اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ آپ نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو دجال کہا۔ دجال کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو۔ اور حدیثوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دجال بھی آئے گا، اور یہ سب سے بڑا دجال ہوگا۔ یہ وہ دجال ہوگا جس کے فتنے سے ہر زمانے کے نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اور دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، بڑا سنگین فتنہ ہوگا۔ کچے پکے ایمان والا دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس دجال کو ختم کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی سفید مینارہ مسجد کے اوپر نزول فرمائیں گے، آسمان سے اتریں گے، 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ دجال کا خاتمہ کریں گے مقام لد پر، جو ملک شام کے اندر بیت المقدس کے قریب ہے۔ دجال پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے گا، لوگوں کو اپنا بندہ بنائے گا، اور دجال کے آنے سے پہلے اس کے چیلے اس کے لیے اسٹیج تیار کریں گے۔ تو دجالی فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہوگا، اور اس دجال کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر کرائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک ہستی دنیا میں آئے گی جسے حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کے دنیا میں آنے کی علامتوں کو بیان فرمایا کہ وہ دنیا میں کب آئیں گے۔ ایک بڑی علامت تو حضرت مہدی کی دنیا میں آنے کی یہ ہوگی کہ ساری دنیا کے اندر ظلم عام ہوگا، اور حضرت مہدی پوری دنیا کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے دنیا میں آئیں گے۔ آج ایران کے اندر 580 لوگ اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کر کر جیلوں میں بند ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک سینکڑوں لوگوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہر انسان کو شوق ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے۔ لیکن اصل مہدی کون ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کا خاندان کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے بارے میں فرمایا، ہوا من عصرتی، مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، یعنی وہ نبی کے خاندان سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسمہ کاسمی، مہدی کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسم ابوہ کا اسم ابی، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسم امہ کا اسم امی، ان کی ماں کا نام میرے ماں کے نام کے جیسا ہوگا، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ظاہر فرمائیں گے۔ ظاہر کا مطلب وہ پہلے سے ہوں گے،
لیکن 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر مہدویت کا مقام ڈال دیں گے. رات رات اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو مہدی بنا دیں گے. اس وقت تک ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں. مدینہ میں پیدا ہوں گے. محمد ان کا نام ہوگا، عبداللہ ان کے والد کا نام ہوگا، آمنہ ان کے والدہ کا نام ہوگا، نبی کے خاندان سے ہوں گے. رات رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام مہدویت پر فائز فرما دیں گے. حج کا زمانہ ہوگا، امت میں ظلم و جور عام ہوگا، بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا. بادشاہ کے خاندان کے 3 شہزادے بادشاہت کے لیے لڑ پڑیں گے. حضرت مہدی ظاہر ہوں گے. دنیا کے چنندہ اللہ والے حضرت مہدی کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. پھر حضرت مہدی اپنی جماعت بنا کر پوری دنیا میں چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو قائم کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے. قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا. پھر جب ملک شام حضرت مہدی پہنچیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، مؤذن اذان دے چکا ہوگا. جماعت کے عین قریب میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مینارے سے، آسمان سے، مسجد کے مینار کے راستے سے نیچے اتریں گے. حضرت مہدی منبر مصلی پر کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے. جیسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیے. چنانچہ فجر کی نماز ہوگی. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوگا کہ دجال آ گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور دجال کو مقام لد پر ختم کریں گے. یہ ساری باتیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں. اور یہ ساری باتیں وہ ہے دجال کا آنا، اس کے آنے سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، ان کے آنے سے پہلے حضرت مہدی کا آنا، اور حضرت مہدی کا مدینہ میں پیدا ہونا، ان کا نبی کے خاندان سے ہونا، ان کا نام نبی کے نام کے جیسا ہونا، ان کے ماں باپ کا نام نبی کے ماں باپ کے نام کے جیسا ہونا، ان کا امت کے اوپر ہونے والے ظلم پر، امت کی حالات پر رونا دھونا، حج کے ایام ہونا، اور دنیا بھر کے چنندہ اللہ والوں کا ان کو پہچاننا اور ان کے ہاتھوں پر بیعت جہاد کرنا، یہ ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں. اور یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے. جو آدمی بھی اس عقیدے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. جو آدمی اس عقیدے کا انکار کرے گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اس نے انکار کیا. یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر طے شدہ ہے پہلے سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پیدا ہو کر اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں. وہ اپنے چند لوگوں کی جماعت بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں. ان کے ماننے والے ان کو مہدی مانتے بھی ہیں، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں. جب تک زندہ رہتے ہیں اس گمراہی کا پرچار کرتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو مر کر واصل جہنم ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے گمراہ جماعت کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا، جن لوگوں کو شریعت کی صحیح معلومات نہیں ہوتی، ایسے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے.
کیونکہ انسان کے پاس دین کا علم ہوگا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو پھر اس کا گمراہ ہونا آسان ہے، اس کا بھٹکنا آسان ہے۔ تو ہر آدمی کو دین کا علم حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، ماں باپ کو اپنی اولاد کو دین کا علم دینے کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا تو ہر ماں باپ اپنے اولاد کی بناتے ہیں، ان کی آخرت بنانے کے لیے، ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے، ان کے اعمال کی درستگی کے لیے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانا چاہیے۔ اور ایک جماعت تو دین کا علم سیکھنے والوں کی ایسی ہونی چاہیے جو دین کا ہر قسم کا علم سیکھے۔ وَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کے اندر درک حاصل کرے، تفقہ حاصل کرے۔ اور سارے لوگ تو عالم نہیں بن سکتے، تو ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے دین کے بنیادی معلومات کو حاصل کرے، دین کا جو بنیادی علم ہے اس کو سیکھے، جس سے انسان کے عقیدے درست ہو، حلال اور حرام کی تمیز ہو، اعمال درست ہو سکے۔ یہ زمانہ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ ہر آئے دن، ہر نئے دن نئے فتنے امت کو گھیر رہے ہیں، اور امت پریشان ہے، علماء پریشان ہیں کہ کیسا امت کو نئے فتنوں سے بچایا جائے۔ گزشتہ زمانے میں ایک ابلیس پیدا ہوا تھا، 100 سال پہلے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ آج پوری دنیا میں اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ برٹش کے، انگریزوں کی گوری چمڑی کی اس کو سرپرستی حاصل ہے۔ جس وقت اس ملک کے اندر انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے اس ملک کے سارے شہری انگریزوں سے لڑ رہے تھے، اور سب سے آگے کی صفوں میں مسلمان تھے، علماء تھے، قربانیاں دینے والوں میں مسلمان تھے، مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے پروموٹ کیا اور ایک اسٹیج بنایا نبوت کا، لا کر اس کو بٹھایا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو امام مہدی کے بارے میں جو تصور پیش کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ اس کے بعد اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے کال کی اوتار ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے اپنے آپ کو کرشن جی کہا۔ ہر مذہب کے جو بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اپنے آپ کو اس نے کہا۔ کبھی اس نے کہا کہ حضور میرے اندر سما گئے، حضور کا دوسرا جنم میرے اندر ہوا۔ اپنے آپ کو ذلی نبی کہا، اپنے آپ کو بروزی نبی کہا، کبھی اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہا، کبھی اپنے آپ کو نبی کا عین کہا، اور کبھی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے خواب میں آئے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا، نعوذ باللہ، پھر مجھے حمل ہوا، اس حمل سے ڈیلیوری ہوئی، اور میرے حمل سے میں ہی پیدا ہوا۔ دیکھو حولے کی باتیں اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی۔ ایسے جاہل کے ماننے والے بھی آج بھی ہیں دنیا میں، جنہیں قادیانی کہا جاتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے۔ اور یہ جو ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، جس کا دفتر یہاں اوپر بنا ہوا ہے، پوری دنیا میں مجلس تحفظ ختم نبوت اسی قادیانی فتنے کو بھگا بھگا کر مارنے کا کام کرتی۔ اس فتنے کا تعاقب کرنا، امت کو اس فتنے سے بچانا، یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام۔ اگر علماء اس فتنے کے خلاف وقت پر کھڑے نہ ہوتے تو کروڑوں لوگ اس فتنے کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے اور اپنے یقین سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ علماء کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے بر وقت امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔
بڑے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک مجلس تحفظ ختم نبوت کی خدمات ہے۔ قادیانی تو مر گیا، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن یہ فتنے کم نہیں ہوئے، اس کے چھیلے ختم نہیں ہوئے۔ اس کے چھیلے غریب دیہاتی لوگوں کے پاس جا کر ان کی بچیوں کی شادیوں میں مدد کرنے کے نام پر، ان کو کاروبار لگا کر دینے کے نام پر، ان کو کھلانے پلانے کے نام پر، مسجدوں کے نام پر مرزاڑے بناتے ہیں اور بنا کر وہاں اپنا جال پھیلا کر کام شروع کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے کریم نگر ضلع کے اندر بھی یہ فتنہ آ چکا تھا، کئی علاقوں کے اندر۔ اس وقت ہمارے اس علاقے کے علماء نے حرکت میں آئے وہ، اور انہوں نے اس فتنے کا تعاقب کیا۔ الحمدللہ اس وقت ہمارا پورا ضلع پاک ہے، بلکہ پورا تلنگانہ اسٹیٹ صرف 2 مقامات پر اب یہ فتنہ باقی ہے جہاں اس فتنے کی تیسری اور چوتھی نسل آج چل رہی ہے۔ ان کے پردادا یہی فتنے کا شکار ہو کر کافر بن کر مرے، ان کے دادا کافر بن کر مرے، ان کے باپ کافر بن کر مرے، اور آج بھی وہی اسی کفر کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے۔ کاماریڈی کے قریب اسلام پور اور ورنگل ضلع کے اندر کٹکشا پور، یہ تو قادیانی فتنہ تھا، سارے لوگ جانتے ہیں اس فتنے کے بارے میں۔ اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آج اور بھی نئے نئے فتنے امت کے اندر در آئے۔ آج ایک نیا فتنہ چل رہا ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ ایک اور فتنہ چل رہا ہے گوہر شاہی کا فتنہ۔ گزشتہ جمعہ میں فیاض کے فتنے کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ فیاض جس نے اپنے ماننے والوں کو، جو عملیات کے نام پر لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتا ہے اور مسمرزم کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اپنے جال میں پھنسنے والوں کو گیادر کرتا ہے کہ چین سسٹم بناؤ، لوگوں کو میرے حلقے سے جوڑو۔ آج پورے تلنگانہ اور تلنگانہ کے بہت سارے علاقوں کے اندر یہ فتنہ پھیل چکا، اور وہ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ بیماری چاہے کیسی بھی ہو، ہارٹ کی بیماری ہو، شوگر کی بیماری ہو، بی پی کی بیماری ہو، یا کوئی عورت حمل سے ہو، پریگنٹ ہو، جو بھی بیماری ہو، یا کینسر کی بیماری ہو، دوا نہیں کھانا، گولی نہیں کھانا، ڈاکٹری علاج کرنا، یہی علاج میں تم کو فائدہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے۔ بیمار ہونے کے بعد علاج کرانا یہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنتیں ہیں۔ بھلا انبیاء کرام سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر کس کو یقین ہو سکتا ہے؟ جب انبیاء کرام نے بیمار ہونے کے باوجود دواؤں کا استعمال کیا، تو یہ کون ہوتا ہے؟ دجال، اپنے ماننے والوں کو ڈاکٹروں سے، دواؤں سے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ سے روکنے والا۔ مگر لوگ دیوانے بن رہے ہیں، اس کے حلقے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ ہمارے مٹپلی کے اندر بھی یہ فتنہ آ چکا ہے، اور ایک گھر کے اندر باضابطہ تعلیم ہو رہی ہے اس کی، اور اس گھر کے آدمی کا انتقال بیماری میں ہوا، بڑی تکلیف سے موت آئی۔ پتا چلا کہ اس نے مرنے تک یہی عملیات کا سہارا لیا، ڈاکٹروں سے اس نے رجوع نہیں کیا۔ وہ جس کے گھر میں بھی یہ فتنے کا پرچار ہو رہا ہوگا، مجھے معلوم ہے، اور میری بات تم تک پہنچنا چاہیے کہ اگر سدھر گئے، ورنہ چھوڑنے والا تو نہیں ہو انشاءاللہ۔ اگر گھڑ گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ سن لو، یہ میرے اپنے علاقے کے لوگوں کے دین و ایمان کے اور ان کے عقیدے اور ان کی ایمان کی درستگی کا معاملہ ہے، بخشا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک بولے وہاں تک آگاہ کیا جا رہا ہے، انفرادی طور پر بھی باتیں پہنچ چکی ہے ان تک
بات سمجھ میں نہیں آتی، آؤ بیٹھو علماء کرام کے پاس، آپ کا کیا ڈاؤٹ ہے علماء کرام سے کلیئر کرو آپ۔ لیکن خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ، اچھے دیندار نوجوان، تہجد گزار نوجوان، پہلی صف کے مصلی نوجوان شکیل بن حنیف کے فتنے کے دیوانے بنے ہوئے، اس کو عیسیٰ مانے ہوئے ہیں علیہ السلام، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ وہ علماء سے رجوع ہی نہیں کرتے، معمولی کھانسی ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، نیمونیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور دین کا مسئلہ آتا ہے اپنی منمانی کرتے ہیں لوگ۔ احساس نہیں لوگوں کو کہ ایمان کتنی دین کی دولت ہے، باطل کس طریقے سے ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ خوشی خوشی اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی پاکستان کا ایک دجال تھا ملعون، وہ تو مر گیا، سال ہا سال ہو گئے اس کے مر کے، اس کا ایک چمچہ لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، روزانہ رات میں ہندوستانی وقت کے مطابق 3:30 بجے رات میں اس کا ایک چینل چلتا ہے ارا ٹی وی کے نام سے، آن لائن لوگ دیوانے بن کر اس کو سن رہے ہیں، اور وہ بھی پیسوں کا لالچ دے کر نوجوانوں کے دین و ایمان کا سودا کیے جا رہا ہے۔ یہ فتنہ بڑی تیزی سے ہمارے علاقے کے اندر ہندوستان کے ہر ریاست میں پھیل چکا، تلنگانہ کے تقریباً ضلعوں کے اندر یہ فتنہ آ چکا، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر بھی اب یہ فتنہ آ چکا۔ اتنے گندے عقیدے اس کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے۔ اس زمانے کا غلام احمد قادیانی تھا، وہ جیسا قادیانی نے 125 سال پہلے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر کر لوگوں کے دین و ایمان کا سودا کیا تھا، ریاض احمد گوہر شاہی بھی اسی طریقے سے اس دور کا قادیانی تھا۔ دور دور تک نہ اس کا دین سے کوئی تعلق، نہ اسلام سے کوئی تعلق، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس کا کوئی تعلق۔ اس کی کتابوں کو اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر موجود گندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا عجیب عجیب باتیں، وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے تھوڑی سی معلومات کے طور پر کہی جا سکتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے روشناس کے نام سے، اس کتاب کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نماز میں ایک کڑی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے اور اللہ بھی ہمیں نہیں دیکھتا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ عبادتیں ایسی کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں سوچ سکتے، تو پھر اس کے بعد تو یہ ڈیفینیٹلی ہے، یہ بات بالکل کمپلسری ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے واللہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے تریاق قلب، اس کے اندر لکھتا ہے یہ قریب ہے شہ رگ سے اسے کچھ بھی پتہ نہیں، قریب ہے شہ رگ کے اسے کچھ بھی پتہ نہیں، بیزار ہوئے محمد کاش تو نے پایا وہ راستہ نہیں۔ اس شعر کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں مزید گستاخی کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شہ رگ سے قریب تو ہے، مگر اللہ کو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔
قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شہرت کے زیادہ قریب ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن میں ہے واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی کنکھیوں کے اشاروں کو جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ قریب ہے شہ رگ کے اسے کچھ بھی پتا نہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ایک جگہ پر کہتا ہے جب ان 10 پاروں سے پوچھا وہ کہنے لگا اللہ اسی دنیا میں گھومتا رہتا ہے، کبھی خواجہ کے روپ میں کبھی داتا کے روپ میں، وہ تو اس دنیا میں گھومتا رہتا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے خبیث کا، اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی خواجہ کے روپ میں اور کبھی داتا کے روپ میں گھومتے رہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے اس کا۔ اس کی کتاب ہے اس کا بیان ہے، آڈیو بیان، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک جگہ اس نے لکھا، یادگار لمحات نام کی اس کی کتاب ہے، اس نے لکھا کہ حدیث میں ہے کہ میں نے خدا سے ہاتھ ملایا، ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ میں نے دیدار کے وقت خدا کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی جو انہوں نے علی کو دی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب اللہ کو دیکھا تو اللہ کے ہاتھ میں میں نے وہ انگوٹھی دیکھی جو انگوٹھی علی کی تھی، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں، لاکھوں احادیث کے ذخیرے میں ایسی کوئی حدیث نہیں، مگر کیا معلوم اس خبیث کو جو منہ پہ آیا بولتے جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ چرسی بات تھا۔ کیا تھا؟ چرس مارنے والا، گانجا مارنے والا، افیون کے زٹے مارنے والا تھا۔ ایک جگہ وہ خود لکھتا ہے، اپنے بارے میں خود لکھتا ہے، اس کی کتاب ہے روحانی سفر، اس میں لکھتا ہے کہ سوسائٹیوں کی وجہ سے مرزائیت اور کچھ وہابیت کا اثر ہو گیا میرے اوپر۔ مرزائیت کا مطلب جب یہ باڑی باڑی پھرتا تھا، مارا مارا پھرتا تھا، تو پھرتے پھرتے اس مرزا غلام احمد قادیانی کے چمچوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا۔ یہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مرزا کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، قادیانی کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے میرے اندر بھی انہی کا رنگ چڑھ گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس کے اوپر قادیانی کا رنگ چڑھ گیا اس کا ایمان کہاں باقی رہا۔ ایک جگہ پر وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں غستاخی کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے، اس کی کتاب ہے روحانی سفر، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب ہاتھ اوپر اٹھایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پکڑ رہا ہوں۔ کیا لکھتا ہے؟ جب میں نے ہاتھ اوپر اٹھایا تو خیال یہ آتا ہے کہ میں اللہ کو پکڑ رہا ہوں، اور جب ہاتھ منہ کی طرف لایا تو خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے منہ میں چلا گیا۔ یہ اللہ کے بارے میں اس چرسی باز، اس بھنگی باز خبیث کے یہ کلمات اس کی کتاب میں لکھے ہوئے۔ آپ بولیں گے کہ اتنا کھلم کھلا لکھ دیا۔ کہاوت مشہور ہے نا کہ چور اپنے پیچھے چوری کا ثبوت چھوڑ کر جاتا۔ دنیا میں جتنے ایسے لفنگے پیدا ہوئے ہیں، ہر لفنگے نے اپنے پیچھے رائٹنگ میں ثبوت چھوڑ کر مرا ہے، تاکہ اس کے بعد علماء کرام کو یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگے اس کے خیالات کیا تھے، یہ مسلمان تھا کہ کافر تھا۔ ایک جگہ پر وہ لکھتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا نا، مرزا غلام احمد قادیانی میں اور ریاض احمد گوہر شاہی میں بہت ساری چیزوں میں مطابقت ہے، وہ بھی ان پڑھ تھا، یہ بھی ان پڑھ تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے میٹرک پاس میں پرائمری فیل تھا، اور یہ گوہر شاہی میٹرک پاس تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی انگریزی عدالت میں سیال کوٹ کی عدالت میں کلرک کی نوکری کرتا تھا، اور ریاض احمد گوہر شاہی ویلڈنگ کرتا تھا۔ اب اندازہ کرو کہ ویلڈنگ کرنے والا اپنے آپ کو امام مہدی بول کر بٹھایا تو لوگوں کو کہاں لے کر جا کر پہنچائے گا؟ ویلڈنگ کرنے والا، لوہے کو لوہے کو جوڑنے والا۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی کی ایک خادمہ تھی جس کا نام بھانو تھا۔ بھانو میڈم کیا کرتے تھے؟ قادیانی کے پیر دباتے تھے۔ اور گوہر شاہی بھی خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں،
اس کی کتاب ہے روحانی سفر، اس کے اندر لکھتا ہے جیسا قادیانی کی ایک ملکہ تھی ناجائز محبوبہ بھانو، گوہر شاہی کی بھی ایک ناجائز محبوبہ تھی. وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے مستانی میرے قریب آ کر لیٹ گئی اور پھر سینے سے لگ گئی. ایک آفت سے بچا دوسرے میں پھنسا، چپ چاپ لیٹا سوچتا رہا. غلام احمد قادیانی بھانو کے چکر میں، کبھی احمدی بیگم کے چکر میں کتابوں میں عشق کی داستانیں لکھی ہوئی ہے. یہ عشق باز گلچھرے اڑانے والے دل پھیک انسان وہ نبی کیسے ہو گیا اور یہ مہدی کیسے ہو گیا. یہی گوہر شاہی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے سوچتا ہوں بھنگ کتنا ذائقے دار شربت ہے، خواہ ہمارے عالموں نے اسے حرام قرار دے دیا. کیا بول رہا؟ بھنگ جو ہے نا، بھنگ گڑمبا، یہ آپ کی بھاشا میں کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ اس کی گڑمبج بولتے ہیں. دیسی شراب. وہ کہتا ہے کہ دیسی شراب کتنی مزیدار چیز ہے، خامہ خواہ کے علماء اس کو حرام کہتے ہیں. علماء حرام نہیں کہتے، اللہ کے نبی نے حرام کہا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کل مسکرین حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام. نشے دینے والی چیزوں کے حرام ہونے کا فتویٰ کس نے لگایا؟ نبی نے لگایا. کل مسکرین حرام. ما اسکرہ کثیر فقلیلہ حرام. جس چیز کا زیادہ استعمال انسان کو نشہ چڑھا دے اس چیز کا تھوڑا استعمال بھی حرام ہے. یہ اپنی بات نہیں بول رہا ہوں میں، یہ شریعت کے طے شدہ مسلمہ اصول ہے، قانون ہے، وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. تو میرے نبی نے کہا کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام. اور یہ گوہر شاہی ملون کیا کہہ رہا ہے؟ سوچتا ہوں بھنگ کتنا ذائقے دار شربت ہے، خواہ ہمارے عالموں نے اسے حرام قرار دے دیا. پھر ایک جگہ پر لکھتا ہے چرس پینے والے کے متعلق مجھے الہام ہوا. الہام کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالے گا. چرس پینے والے، نشہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی کہ یہ شخص ہزاروں عبادت کرنے والے، ہزاروں دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے والے اور ہزاروں عالموں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. نشہ کرنے والا، چپٹی مارنے والا، پاکٹ مارنے والا، بھنگ پینے والا، چرس لینے والا ہزاروں عالموں سے بہتر، ہزاروں اللہ والوں سے بہتر. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈالے گا. اچھا یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. آپ بولیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیسا بات ڈالے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ اس میں اور غلام احمد قادیانی میں بہت ساری چیزوں میں اکوالٹی ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر برابری ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس، ہر نبی کے پاس فرشتہ آتا تھا نا وہی لے کے. اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین آتے تھے وہی لے کر، انبیاء کرام کے پاس بھی وہی لاتے تھے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ وہی لے کر آتا ہے اور وہ ٹیچی ٹیچی کرتا ہے، ٹیچی ٹیچی فرشتہ. اور ریاض احمد گوہر شاہی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ پیشاب کرنے گیا تو میرے پیشاب سے شیطان نکلا اور شیطان مجھے علم سکھانا شروع کیا. تو یہی شیطان اس کے دل کے اندر بات ڈالا ہوگا جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی ہے کہ نشہ کرنا کتنی بڑی چیز ہے. نشہ کرنے والا ہزاروں عابدوں، ہزاروں اللہ والوں اور ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے. عجیب عجیب باتیں اس کمبخت نے لکھی. آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے وہ اپنی کتاب مینار نور کے اندر لکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام اسی نفس کی شرارت سے زمین پر پھینکے گئے. بولے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر پھینکے گئے، حالانکہ آدم علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے عصمت انبیاء کرام کے بارے میں کہ جو آدمی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ آدمی کافر بن جاتا ہے. اور اس نے آدم علیہ السلام کے بارے میں اتنا بڑا بول لکھ دیا کہ وہ اپنی بدماشی کی وجہ سے زمین پہ پھینکے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور بھی بہت ساری باتیں اس نے عجیب عجیب لکھی. ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ اصل قرآن تو 40 پارے ہے، 10 پارے ہمارے پاس ہیں، وہ جو 30 پارے کا قرآن ہے وہ ڈمی قرآن ہے. نعوذ باللہ. اس کمبخت کا قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں، اللہ کے اوپر اس کا ایمان نہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والا کیسا مسلمان ہے بھائی؟ ایک جگہ اس نے نبی کی شان میں، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھا، نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے اور یہ اولیاء کرام اللہ کے دیدار میں اللہ کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. جب نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا تو پھر اللہ کے ولیوں کو اللہ کو دیکھنا نصیب کیسا ہوگا؟ بہت سارے واہیات. ایک جگہ پر وہ لکھتا ہے پہلے اعمال ہے پھر اس کے بعد ایمان ہے. اور ہم سب کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان هو الیقین، ایمان اصل یقین کا نام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کے آخری بول لا الہ الا اللہ ہوں گے یعنی ببانگ دوہل وہ ایمان کا اعتراف کرے گا، جنت میں جائے گا. میرے نبی نے آخرت کی بخشش کی بشارت ایمان میں دی. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، اور یہ کہتا ہے کہ پہلے عمل ہے اس کے بعد ایمان ہے. ایسی بہت ساری چیزیں اس نے نئی نئی باتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھی اور اس طریقے سے وہ گمراہ ہوا. آج لوگ ماننے والے، ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بخشش کے واسطے ایمان ضروری نہیں ہے. اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بعثت انبیاء کا سلسلہ غلط تھا. کیا لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو جو بھیجا نا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو بھیجا نا وہ غلط تھا وہ، اور ان کا نجات آخرت کے لیے ایمان کی دعوت دینا بیکار تھا. ہر نبی اپنی امت کو آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور یہ خبیث اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبیوں کا آخرت میں بچنے کے لیے ایمان قبول کرنے کی دعوت دینا بیکار تھا، کیونکہ نجات آخرت کے لیے ایمان کی نہیں بلکہ محبت کی ضرورت ہے. کئی جگہ پر اس نے لکھا کہ دین کی کوئی ضرورت نہیں، عشق ہونا چاہیے دل میں اللہ کا. چنانچہ آپ دیکھیں گے آج ہندوستان میں اس کا جو فتنہ پھیل رہا ہے نا، اس کا جو چمچہ یونس الگوہر لندن کے اندر بیٹھ کر فتنہ پھیلا رہا ہے. 3 سال پہلے میں نے اس کو آن لائن ڈیبیٹ کا چیلنج کیا تھا. میں نے سوال کیا تھا اس سے، تو مجھے اس نے جواب دیا تھا کہ آپ کا جو بھی سوال ہے آپ آن لائن آ کر سوال کرو. تو میں نے آن لائن سوال کیا، اس نے دھما پھرا کے میری بات کو کٹ کر دیا. پھر میں نے اس کو اوپن چیلنج کیا کہ تیرے چینل کے اوپر میں آن لائن آؤں گا اور تجھ سے ڈیبیٹ کروں گا، تاکہ پوری دنیا کے اندر تیرے جو چمچے ہیں نا چھیلے، وہ تیرے چھیلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تو روئے زمین کا کتنا بڑا دلال، انگریزوں کا پٹھو اور کافر ہے. چنانچہ اس نے مجھے وہاں سے بلاک کر دیا. پہلے مجھے اس نے واٹس ایپ پر بلاک کیا، میرے کانٹیکٹ کو بلاک کیا، میرے فیس بک اکاؤنٹ کو بلاک کیا، ہر جگہ سے اس نے مجھے بلاک کیا. میں نئے اکاؤنٹ بنا کر اس تک پہنچنے کی کوشش کیا، ہر جگہ سے اس نے مجھے بلاک کیا. اور یہ فتنہ آج بڑی تیزی سے نوجوانوں میں، کالج کے نوجوان. یاد رکھو نوجوانوں، اگر تمہارے سامنے کوئی آ کر تم سے یہ کہے کہ تمہیں معلوم کہ قیامت سے پہلے دجال آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، امام مہدی آنے والے ہیں، نوجوانوں الرٹ ہو جاؤ کہ ضرور وہ تم کو اپنے فتنے میں گھیرنا چاہتا ہے. آپ فوری اپنے علماء کرام سے رجوع کرو، کیونکہ اس کے چمچے نوجوانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ 3-4 باتیں بتاتے ہیں. لوگ تھوڑا سا اٹریکٹیو ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں لوگ.
ان کی دلچسپی بڑھتی ہے تو یہ ذرہ آہستہ آہستہ گیدرنگ کر کر اس چینل کے اوپر لے کر جاتے ہیں اور وہ وہاں پر الٹ پھیر کی ادھر ادھر کی بے سر اور بے پیر کی باتیں بنا کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے دین و ایمان کو بچانے کی۔ ارے آپ کے پاس ہے کیا مسلمانوں؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ چند گزوں کے مکانوں کے مالک ہیں آپ، بس اتنا ہی نا۔ نہ آپ کے پاس حکومتیں ہیں، نہ آپ کے پاس دھن دولت ہے، نہ آپ کے پاس کئی لاکھوں کے، کئی ہزاروں کے، کئی سینکڑوں کی تعداد میں ایکڑوں میں زمین ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ دنیا سے تو پیدل ہو ہی ہو، اب کیا ایمان سے پیدل ہو کر آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مطالبے کے تم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، غنیمت جانیے۔ ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مالا مال کیا، غنیمت جانیے، اور اس ایمان کی حفاظت کیجیے۔ حفاظت دین ہر ایک کی باتوں میں آ کر عمل کرنے کی چیز نہیں ہے، آپ خود حاصل کیجیے دین کو، علماء سے حاصل کیجیے۔ قرآن میں دین موجود ہے، احادیث میں دین موجود ہے، کتابوں کے اندر دین موجود ہے۔ آپ علماء سے رجوع نہیں کرتے، قرآن سے رجوع نہیں کرتے، احادیث سے رجوع نہیں کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور کوئی سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے اور آپ کو دیوانہ بنا کر آپ کے دین و ایمان کو لوٹ کر چلا جاتا ہے، اور آپ ایمان کا سودا کر کر بیٹھتے ہیں۔ اور آج نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر دیوانہ پن لگ چکا، کوئی بھی مسئلہ آ گیا سوشل میڈیا پر جائیں گے، سرچ کریں گے۔ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنا بھی اسلامک لٹریچر ہے وہ اتھینٹک ہے؟ سنو میری بات، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، دوسروں کی بات نہیں۔ آج سے 19 سال پہلے 2002 میں، جبکہ ہم اتنے میچور نہیں تھے، لیکن تھوڑا سا سوشل میڈیا، اس زمانے میں انٹرنیٹ کی دنیا سے ہم کو بھی لگاؤ تھا۔ اس زمانے میں ہم نے کچھ رپورٹوں کو پڑھا تو پتا چلا کہ اس وقت تک 2002 تک انٹرنیٹ کے اوپر اسلام کے نام پر 4 لاکھ ویب سائٹس موجود تھے، 4 لاکھ ایسے دستاویزات موجود تھے جو لوگوں کو دین کے سلسلے میں رہبری کرنے والا ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے، ان 4 لاکھ میں سے 2,80,000 ویب سائٹس یا سسٹمز وہ لوگ چلاتے تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، عیسائی مشنریز چلاتے تھے۔ عیسائی مشنریز اسلام کے نام پر لٹریچر چلا رہے ہیں، تو کیا دیں گے وہ آپ کو؟ صحیح ایمان دیں گے وہ آپ کو؟ صحیح دین دیں گے وہ آپ کو؟ یا دین کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کا بیج آپ کے دماغوں کے اندر ڈالیں گے وہ؟ آج تو زمانہ اور اپڈیٹ ہو گیا گزشتہ 20 سالوں کے اندر، 2000 کے بعد سے زمانہ اتنا اپڈیٹ ہو گیا، اور سوشل میڈیا پر جو چیزیں آ گئی، اب تو قادیانیوں کا ترجمہ قرآن ایپل کے پلے اسٹور کے اوپر آپ کو ملے گا۔ اور ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ یہ قرآن ہے، ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں کہ یہ قرآن ان لوگوں کی طرف سے الٹ پھیر کر کر اپلوڈ کیا گیا قرآن ہے جو کمینے ہمارے نبی کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اسی لیے سوشل میڈیا سے لا حول پڑھو دین سیکھنے کے لیے، علماء کرام سے رجوع کرو۔ دیکھو پچھلے زمانے کے اندر پورے علاقے کے اندر کوئی ایک عالم ہوتا تھا، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کر ایک نظام چلایا۔ اب علماء اتنے کثرت سے ہو گئے کہ ہمارے مٹپلی جیسے چھوٹے مقام پر 5-7 علماء آپ کو مل جائیں گے، صحیح دین بتانے والے۔ آپ کروٹلے جیسے مقام پر آپ کو 3 مفتیاں، 40 علماء، 75-80 حفاظ آپ کو ملیں گے۔ پورے ضلع کے اندر اگر آپ جائیں گے آپ کو 200-300 علماء کرام مل جائیں گے۔ تو اب کیا مشکل ہے آپ کو دین کا، اتھینٹک دین کو سیکھنا، معتبر دین کو سیکھنا، اللہ کے نبی کے دین کو سیکھنا؟ اسی لیے نوجوانوں، سوشل میڈیا کے زہر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ جو فتنے چل رہے ہیں نا، خود بھی بچو، اپنے بھائیوں کو بھی بچاؤ۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی ان فتنوں کا شکار ہوتا ہے وہ سیدھے سیدھے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ جو یونس الگوہر ہے نا، ابھی اس کی ایک ویڈیو آئی کمینے کی، وہ
کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہے، یعنی خداؤں کا خدا بنا دیا اسے۔ اب تک تو اسے مہدی بولتے تھے، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی اللہ کا بھی اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے چمچے یا گوہر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سامنے جیسا ہمارے ہندو بھائی ان کے دیوی دیوتاؤں کی مورتی رکھ کر پوجا کرتے ہیں، یہ بھی گوہر شاہی کی رکھ کر پوجا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو احساس ہی نہیں، یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا ایمان ہے۔ ارے ذرا سا خیر لو، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، دیکھو اپنے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ للجار حق، پڑوسی کا حق ہے۔ جس طریقے سے کھانے پینے میں، بہترین سلوک میں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے یہ دیکھنے کی بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پڑوسی کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہے۔ کیا اس کی فکر کرنا امت محمدیہ کی ذمہ داری نہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئی ہو؟ کیا صرف جماعت میں جانے سے یہ آیت کا مصداق بنو گے؟ نہیں، ہر آدمی اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے اگر ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بازو والے بھائیوں کے دین و ایمان کا جائزہ لیں گے، ان کے عقیدوں کو اور ان کے اعمال کو درست کرنے کی ذمہ داری کا احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا، سمجھ لو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آیت شریفہ اور اس آیت میں جو امت محمدیہ کو جو تمغہ اور جو امتیاز دیا گیا اس کے آپ بھی مستحق۔ اور آپ کے جو نوجوان سوشل میڈیا کے راستے سے جا کر دین کو سیکھنے جا رہے ہیں، ایسے ویسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، ارے عجیب بات ہے، لیکچرارز کا فتنہ، برادرز کا فتنہ، علماء کو چھوڑے برادروں کے پیچھے پڑ گئے، فلاں برادر فلاں برادر فلاں برادر، اور وہ برادر پورے دین کا چکلا لگا کر چھوڑے ہوئے۔ وہ گدھے کا اسلام خود صحیح نہیں، اس کی شریعت خود صحیح نہیں، کوٹ پینٹ انگریزوں کے لباس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ حدیث پڑھ کے سنا رہا، مسائل پڑھ کر سنا رہا، اور یہ بے وقوف اس کو فالو کر رہی۔ اگر اس کی باتوں کو فالو کرنا ہے تو کیا اگلے جمعہ سارے شہر میں اگر علماء پینٹ کوٹ پہن کر، سوٹ پہن کر، ٹائی لگا کر، جوتے ڈال کر آ کر ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ دیں، آپ تیار ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے؟ آپ تیار ہیں ان کا بیان سننے؟ میں ہی اگر اگلے جمعہ سوٹ پہن کر ٹائی لگا کر آ جاؤں، کیا آپ میرا بیان سنیں گے؟ پھر ان گدھوں کا بیان کیوں سن رہے ہو آپ؟ عقل نہیں آپ لوگوں کو، دماغ نہیں آپ لوگوں کو، مت مارے گئی آپ لوگوں کی۔ عجیب بات ہے، کوئی آر ایم پی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کوئی پی ایم پی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، انہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر چاہیے۔ دانتوں کو بتانے کے لیے ان کو ڈینٹسٹ چاہیے، آنکھوں کو بتانے کے لیے ان کو اسپیشل ڈاکٹر چاہیے، اور دین و ایمان کے لیے کوئی بھی چلے گا آپ کو نکالیں گے، آپ نیٹ چالو کریں گے اور گوگل بابا کے اوپر سرچ کر لیں گے آپ۔ شرم کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ اور اگر اب بھی اتنا کھلی کھلی باتیں سننے کے باوجود احساس نہیں ہوتا، ہم آپ کی ہدایت کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، جانا چاہتے ہیں بھاڑ میں، شوق سے جائیے۔ اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔